ईमान क्यों जो भारी न जाकर चोरे شاعربانی کی ترتیب کی کتاب ہم پہلے صفحے سے شروع کریں گے. جہاں بیٹھے ہیں یہ کتابیں موجود ہیں، آپ ضرور اپنے ہاتھ میں لیں. شاعربانی کی ترتیب کی کتاب. خداوند تمہارے ساتھ ہو. ہم دعا مانگیں. اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے. تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں. اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سونا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. اے عزیزو، ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں. اس لیے آئیں، کچھ دیر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں.
सब मिलकर कहें, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन आरास्ती से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह मुआफ़ कर। अपने रूह कुद्दस के ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। ऐ मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सब जैसे अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़िम व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। हम खुदावंद की हमदो ताज़ीम करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 451 451 451 नंबर गीत है। आपके सामने गीतों की किताबें पड़ी हैं, खुदावंद की मदद सराई क्वायर के साथ मिलकर करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 451। जला
ادا کرے آج کے دن کے لیے، گزرے وقت کے لیے۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ خواتین میں سے کوئی بھی دعا میں رہنمائی کر سکتے، وہ مائک دے گا وہ بزرگوں کو۔ آمین۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہوئے دریاؤں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کل دریاؤں اور ندیوں کا عالمی دن ہے۔ پانی ہماری زندگی کا حصہ ہے، تو آئے ہم گیت نمبر 310 گائیں گے جہاں لکھا ہے تیری برکت ہم پر ہو پربھو یسوع تیری جے جے ہو۔ بحر بھر کو تو نے بنایا، دھرتی کو پھولوں سے سجایا اور نیلے آکاش کو، پربھو یسوع تیری جے جے ہو۔ گیت نمبر 310 کوائر کے ساتھ مل کر خدا ان کی مدد سرائے کریں، خوشی سے گائیں، آزادی سے گائیں۔ تیری برکت ہم پر ہو پربھو یسوع تیری جے جے ہو۔ हम पर हो
لوگوں کے لیے خاص دعا مانگیں جو ان دنوں پریشانی کی حالت میں ہیں، وہ خاندان جو غمگینی کی حالت میں ہیں، وہ لوگ جو ان ایام میں خداوند نے انہیں اپنی برکتیں دی ہیں، ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں۔ کچھ بچوں کی پچھلے دنوں برتھ ڈے تھی، ہم ان بچوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کپلز کے لیے جن کی شادی کی سالگرہ تھی، اور ہم شکر گزاری کریں کہ خدا نے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھا ہے، اور شکر گزاری کیا کریں ہر حال میں جیسے بھی حالات ہوں۔ چند الفاظ میں کوئی بھی دعا کر سکتا ہے۔ کی گہرائیوں سے میں تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتی ہوں، تیرے نام کی تمجید اور تیرے نام کی ستائش کرتی ہوں۔ خدا تیری ہر نعمت کے لیے، ہر برکت کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں۔ آج کے تیرے پاک دن کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں کہ خدا تو نے اپنے گھر میں آنے کا فضل دیا۔ خدا تیرے فضل کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں۔ خدا جتنی جانے یہاں پہ موجود ہے، ایک ایک جان کے لیے، ایک ایک گھرانے کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں۔ میں سے اگر کوئی خوشی میں ہے تو خوشی کو دوبارہ کر، اگر کسی غم میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی بیماری میں ہے تو خدا اس کو دور کرنے والا باپ تو ہے، کیونکہ تو شافی ہے، تیرے ہاتھ سے شفا نکلتی ہے، تیرے لفظوں میں شفا ہے، تیرے کلام میں شفا ہے۔ خدا اے خدا تمہارے کو شفا دے۔ خدا اے خدا جس باتوں کے لیے ہم تیرے آگے شکر گزاری نہیں کر سکتے ان کے لیے آج تیرے آگے شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا تو ہمیں شکر گزاری کرنے کا اور زیادہ گہرا فضل دے۔ خدا اے خدا تیرے خادم کے لیے خاص طور پر تیرا شکر کرتی ہوں، ان کے خاندان کے لیے خاص طور پر تیرا شکر کرتی ہوں، ان کی ساری خدمت کے لیے خدا تیرا شکر کرتی ہوں، ان کا اپنے جلال کے لیے، اپنے نام کے لیے اور زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال کا۔ خدا سازوں کے لیے، آوازوں کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں۔ خدا اے خدا جتنی جانے یہاں پہ موجود ہے، ایک ایک جان کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں، جو نہیں آ سکتے ان کے راستے سے ہر رکاوٹ کو دور کر دے خدا، تاکہ وہ تیرے گھر میں آئے اور تیرے نام کی تمجید اور تیرے نام کا شکر کر سکے۔ خدا ہم سب کو چھو اور بڑی برکت دے، سب کچھ مانگتی ہوں تیرے پیارے بیٹے ہمارے غلام یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آمین۔ آج صبح ہماری نصیحت کے لیے جو کلام مقدس کے حصے ہیں، آج کا پہلا ورد پرانے اہد-نامہ سے صفنیہ نبی کا صحیفہ نکالیں۔ ملیحہ آپ بیٹا نکالیں یہ حوالہ، صفنیہ 3 باب 9 سے 14 تو صفحہ نمبر 880۔ یہ جو بائبل آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، 880 نمبر صفحہ ہے، صفنیہ نبی کا صحیفہ ہے، 3 باب 9 سے 14 ملیحہ آج اس کلام کے حصے کی تلاوت ہمارے لیے کرے گی۔ صفنیہ 3 باب 9 سے 14 آپ کو تھوڑی دیر لگ رہی ہے نکالنے میں، کیونکہ یہ اس صحیفے کو کم ہی لوگ پڑھتے ہیں۔ پھر ہم کلام مقدس کا دوسرا حصہ، صفحہ نمبر 154 154، پہلا کرنتھیوں پہلا باب 26ویں آیت سے 31ویں آیت۔ افرا کے پاس یہ حوالہ ہے، پہلا کرنتھیوں پہلا باب 26ویں آیت سے 31ویں آیت، صفحہ نمبر 154 154۔ پھر ہم گیت نمبر 140 گائیں گے، اے روح پاک اترا، گیت نمبر 140۔ پھر اس کے بعد مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، پہلا باب 21ویں آیت سے لے کے 28ویں آیت تک، صفحہ نمبر 35۔ پادری سشیل اس پیسج کی تلاوت ہمارے لیے کریں گے۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، پہلا باب 21ویں آیت سے 28ویں آیت، صفحہ نمبر 35 35۔ یہ تینوں حوالے آج ہم سب کی نصیحت کے لیے ہیں۔ میرے ہاتھ میں شادی کی پکاریں ہیں۔ آج سے سنڈے اسکول ہوگا، سنڈے اسکول ٹیچر سے درخواست ہے کہ آنے والے اتوار سے بچوں کا سنڈے اسکول لیں تاکہ بچے اپنی عمر کے مطابق خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ رفاقت خواتین بھی اگلے جمعرات سے اپنی عبادات کا آغاز کریں۔ ہم نے آپ سب کے لیے ویسے بڑا اچھا انتظام کیا ہے، انتظامیہ کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ 4-5 نئے اے سی لگا دیے ہیں، اور یہ اے سی انورٹرڈ ہیں کیونکہ یہ اب گرم ہوا دے رہے ہیں۔
یہ جو بڑے تھے یہ آپ کو جب ہوا دیتے تھے تو کچھ لوگوں کو ٹھنڈی ہوا ان کی لگتی تھی، لیکن ہم انتظامیہ کے شکر گزار ہیں، اور اسی سے آپ اندازہ لگا دیں کہ اب ہم نے 6-7 نئے اے سی لگا دیے، یہ آپ کے پیسے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کون کھا گیا پیسے، کھائے نہیں بھائی، ادھر لگا دیے ہیں، ٹھیک ہے، پیسے سب ادھر لگتے ہیں، آپ کے ہیں، اس لیے ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں۔ ہاں اگر آپ میں سے کوئی اور اے سی دینا چاہے گا تو یہ جو خادم بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی لگا دیں ادھر، پھر ہوا ساری آپ کے پاس ہی آتی ہے۔ اگر کوئی دینا چاہے خاندان کی طرف سے شکر گزاری کے طور پہ، سیکرٹری صاحب سے رابطہ کریں، وہ کہیں سے سستے لے آتے ہیں، ان کی مہربانی ہے۔ تو ہم انتظامیہ کے لیے تالیاں بجائیں۔ اس سال میں سیزن میں انہوں نے بڑے پیسے خرچ کیے ہیں، ایک تو وائٹ واش پورے چرچ کو، اور بہت سارے کام ہیں، لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، لیکن ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ اپنے ہدیے اور شکر گزاریاں خدا ان کے گھر میں لاتے ہیں۔ اب بھی خزانہ خالی کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے، بھرا جائے گا، کیونکہ جب جگ میں پانی ہوتا ہے نا تو جب تک وہ خالی نہیں ہوتا نا پھر دوبارہ نہیں بھرا جاتا، تو یہ بھرا جائے گا آپ لوگوں کی وجہ سے۔ اس لیے ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں۔ کارڈ جن کے ختم ہو چکے ہیں وہ آج یہاں سیکرٹری صاحب اور شباز بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان سے نئے کارڈ لے سکتے ہیں، بنوا سکتے ہیں، جن کے ممبرشپ کارڈ ختم ہو گئے ہیں۔ جو 200-300-400 روپے دیتے ہیں نا پر منتھ، وہ بھی ذرا بڑا دے دیا ہے، کچھ نہیں ہوتا، 200-300 کی تو آئس کریم نہیں آتی۔ میں دیکھتا ہوں جب میں سائن کرتا ہوں تو میں حیران بھی ہو جاتا ہوں، وہ مہینے بعد 200-300 روپے۔ خدا کا شکر ادا کیا کرے، دیا کرو تمہیں بھی، اور جب آپ دینا شروع کرتے ہیں نا پھر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ خدا ادھار نہیں رکھتا، تو اس لیے میری یہ درخواست ہے، نئے کارڈ جن کے ختم ہو چکے ہیں وہ بنوا لیں، اور خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ کون سا سال ہے یہ؟ 2000، کتنا آگے ہم بڑھ گئے ہیں، ہدیے میں پیچھے ہی ہیں ابھی تک، تو تھوڑا آگے بڑھے اور خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ آج کا دن میری اور آپ کی زندگی کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ آج سے 7 فروری تک ہفتہ ہے جو برائے بین المذاہب ہم آہنگی کا ہے، اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور کل دریاؤں، جھیلوں، ندیوں کا دن ہے۔ 3 تاریخ کو رحیم یار خان کا جو گرجا گھر تھا نا، 1986 جو لوگ 86 میں تھے انہیں تو پتہ ہوگا، جو بعد میں آئے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوگا۔ واہ جی واہ، دیکھیں شانتی نگر، دیکھیں بہت بڑا سانحہ شانتی نگر میں بھی ہوا اور رحیم یار خان میں بھی ہوا۔ دونوں چرچز میں ہمارے مسیحی لوگوں کے گھر بھی جلے، لوگ کچھ وفات پا گئے۔ ہم ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے خاندانوں نے اس دکھ کو برداشت کیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو سانحات ہیں دوبارہ نہ ہوں۔ 5 تاریخ کو یوم کشمیر منایا جاتا ہے ہمارے ملک میں، 6 تاریخ کو سانحہ شانتی نگر کا۔ اس سال پھر گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے پتنگ بازی کی خاص علاقوں میں، لیکن بچوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے گھر میں یا ادھر ادھر پتنگ بازی نہ کریں، تاکہ بہت بھاری جرمانے ہیں جو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کے پاس موٹر بائکس ہیں وہ راڈ گورنمنٹ میں دیے ہیں، لیکن خریدے بھی جا سکتے ہیں، اتنا مہنگا نہیں ہے، 200-300 روپے کا ہے، وہ لگائیں تاکہ آپ کی بچت ہو، ڈور سے بچ سکے۔ خاص طور پہ یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں نا، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری بات کو مانا کریں، کیونکہ پھر بعد میں ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور ہم دعا کو بھی ہیں کہ خدا آپ سب کی حفاظت کرے۔ یہ ہفتہ، آنے والے دن بے شک لوگ انجوائے کرتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، لیکن خوشی کے اور بھی بہت سارے انداز ہیں، طریقہ کار ہیں۔ رات کو ایک بچی کی برتھ ڈے تھی، ملیحہ جو بھی پڑھنے آئے گی، اس کی بھتیجی ہے، اور اس بچی کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ بچوں کو خوش ہونا سکھائیں تاکہ وہ مسکرائیں۔ اس لیے ہم ان چھوٹے بچوں کے لیے جو خدا نے ہم سب کو عطا کیے، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ہمیں برکت عطا کے لیے۔ خدا اپنا ہاتھ بڑھائے، انہیں صحت و تندرستی دے، بہن سمینہ کے لیے، اور خاص طور پر
ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کے بزنس ہیں، کاروبار، خدا ان کے بھائی تقدس بٹی ہم آپ کے لیے بھی اور آپ کے کاروبار کے لیے بھی دعائیں خیر کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ خدا آپ سب کے کام کاج میں برکت دے۔ مسٹر مسز گڈ حکیم کے لیے، مسٹر مسز ارنسٹ جان کے لیے، بھائی نیم برکت کے لیے، ماسٹر ولیم جیمز کے لیے، اور وہ لوگ جو کمزوری کی حالت میں ہیں، خدا اپنا شافی ہاتھ بڑھائے، اور آپ سب لوگ جس بھی کام میں ہیں، جو بھی ذمہ داری آپ کی ہے، جہاں بھی آپ کی کا روزگار ہے، وہاں پہ امن ہو، صلح ہو، سلامتی ہو۔ اور وہ بچے جو باہر ہیں، گاہے بگاہے ہم ان کے بارے پوچھتے رہتے ہیں، پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے مشکلات بھی ہیں باہر، خدا ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلے، وہاں محنت کریں، کامیاب ہوں، اور آنے والے وقت میں خاندان کے لیے، کلیسیا کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ آپ کی اس محنت کے لیے کہ آپ ہماری اس آواز کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کلاس کو میں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ نے تھوڑا اونچا کرنا ہے۔ پچھلے اتوار شام جو لوگ آئے تھے، باہر سے لوگ آپ کے چرچ آئے ہوئے تھے، اور انہیں آپ کی کوائر، آپ کی حمد و ثنا، آپ کی چرچ کا انداز، طریقہ کار پسند ہے۔ تو ہم ان خاندانوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جن دنوں پالش وغیرہ کروا رہے ہیں، یہاں جہاں بیٹھتے ہیں بینچز کی، کافی کام ہے۔ آج کا پہلا ورد صفنیہ کی کتاب 3 باب 9 آیت سے 14 آیت۔ بائبل ضرور کھولا کرے۔ کس کس کے پاس بائبل پہ ہے؟ شاباش۔ دیکھیں ہم نے آپ کی سہولت کے لیے یہ 64 بائبلز یہ ہیں جن کے اوپر کور چڑھا تھا۔ جی بیٹا، پہلا کرنتھیوں پہلا باب 26ویں آیت سے 31ویں آیت تک، 140 نمبر گیت۔ خدا کی مدد سرائی کریں گے۔ کلام سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں، تسلی سے گائیں گے گیت، کوائر کے ساتھ مل کر ایک گانے شروع ہو کر یہ گیت گائیں گے۔ سفرورات شاعر بانی کی ترتیب کی کتاب کا خادم ہوتے ہوئے اپنی طرف سے اور ان خادموں کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ آج کا دن، آج کا کلام، حمد و ثنا جو کوائر کے ساتھ مل کر ہم نے کی، ہمارے لیے روحانی تازگی کا سبب ٹھہرے۔ اس اچھے موسم کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ سب کی شخصی اور خاندانی زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بیرون ملک جو خاندان ہیں، ہم سارے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس وقت چونکہ آنے والے دنوں میں ہم لینٹ میں داخل ہو جائیں گے۔ لینٹ کب سے شروع ہے؟ 18 سے لینٹ شروع ہے، اور ہم بدھ کی شام پھر عبادت کریں گے خدا ان کے گھر میں، اور لینٹ روزوں کے ایام شروع ہو جائیں گے ایسٹر کی تیاری کے لیے۔ یہ تیاری کے دن جو خدا مجھے اور آپ کو بخش دیتا ہے، اس میں میری اور آپ کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے صفنیہ کا صحیفہ نکالے ذرا۔ یہ کتاب، اسے ہم ایک تو انبیاء اصغر ہیں اور ایک انبیاء اکبر ہیں۔ ایسے خدا کے خادم جنہیں زیادہ وقت ملا خدمت کا، وہ انبیاء اکبر ہیں، اور جنہیں کم ملا وہ انبیاء اصغر ہیں۔ تو یہ انبیاء اصغر میں آتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اس میں خوشی کے الفاظ بھی ہیں اور تھوڑی مشکل باتیں بھی ہیں، لیکن مشکل باتوں سے نہ گھبرائیں، کڑوی باتوں سے نہ گھبرائیں، وہ ہماری تربیت کرتی ہیں۔ اس لیے
ان خاندانوں کے لیے تینوں گھرانے یہاں بیٹھے ہیں جن کے بچوں کی شادیاں ہیں، ہم انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہے کہ خدا ان کی مدد و رہنمائی کرے، ہر گھر میں خوشیاں ہوں، یہ ہماری دعا ہے۔ خدا بھی چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں خوشیوں سے معمور ہوں۔ خدا کا بندہ صفنیہ اس وقت اس خدمت کے لیے چنا گیا جب یروشلم تباہ ہو چکی تھی۔ اس کی بحالی کے لیے ضروری تھا کہ لوگوں کو کلام سے واقف کیا جائے۔ کس کام کے لیے؟ بحالی کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ بربادی کے بعد بحالی ضروری ہوتی ہے، اور وہ خدا کرتا ہے۔ کھولے ذرا یہ حوالہ خدا کے کلام میں، اس حوالے میں 9ویں آیت جو پڑھی گئی ہے، غور سے ذرا آپ نے سننا ہے۔ میں اس وقت لوگوں کے ہونٹ پاک کر دوں گا۔ میں اس وقت لوگوں کے ہونٹ، اس کا مطلب ایسے کہ اس سے پہلے ہونٹ کیا تھے؟ ناپاک کب ہوتے ہیں؟ غلط چیزیں کھانے سے نہیں ہوتے۔ ناپاک چیزیں کھانے سے ہونٹ ناپاک نہیں ہوتے۔ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ ہمارے ہونٹوں کو ناپاک کرتی ہے۔ یہاں ایک جوان بیٹھا تھا، تقدس ہے، بڑا اچھا لفظ۔ دیکھیں، خدا پھر میری اور آپ کی تقدیس کرتا ہے، اور لکھا ہے مشکل وقت کے بعد آپ سب کے گھروں میں، خاندانوں میں، آپ کی شخصی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مشکل آتی ہے، سب کی زندگی میں آتی ہے۔ اس وقت بھی لوگوں پہ مشکل آئی، لیکن کیوں آئی؟ ان کی زبان کی وجہ سے۔ آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں، اپنی زبان کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ گھر میں ہیں تو ماں باپ کے ساتھ، اگر ماں باپ ہیں تو بچوں کے ساتھ، اگر میاں بیوی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ الفاظوں کا استعمال سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ یہ الفاظ ہمیں خاک میں بھی ملا دیتے ہیں، اور یہی الفاظ ہمیں تخت پہ بھی بٹھا دیتے ہیں۔ خوبصورت الفاظ ہونے چاہیے۔ میں ایک دن آپ کو بتا رہا تھا، کسی نے کہا یہ دپال پور کی کون سی چیز زیادہ مشہور ہے؟ کہتا ہے چگلی۔ چگلی بڑی مشہور ہے۔ تو یہ جو چگلی ہے نا، یہ جو لفظ ہے نا، یہ میرے اور آپ کے ہونٹوں کو ناپاک کر دیتے ہیں۔ تو خدا کے کلام میں لکھا، میں اس وقت لوگوں کے ہونٹ پاک کر دوں گا۔ ہونٹ پاک کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو بدلنا پڑتا ہے، اور لکھا ہے تاکہ وہ سب خداوند سے دعا کریں۔ ہونٹ پاک کر دوں گا تاکہ وہ خداوند سے دعا، اتنی ضروری ہے، دعا اتنی اہم ہے۔ کلام میں تو ہمارے لیے، ہم جو یہ الٹر پہ آ جاتے ہیں نا، ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو دعا نہیں نہ کرتا، جسے دعا کرنی نہیں آتی، وہ کلام بھی نہیں سنا سکتا۔ کلام سنانے کے لیے بھی دعا کی قوت میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ چونکہ میرے دوست بھی تھے، مجھ سے بڑے بھی تھے، تو ہماری آپس میں بڑی اچھی گفتگو ہوتی تھی۔ پادری ہزکیل سروش کا نام سنا نا آپ نے؟ انہوں نے باہر جانا تھا، ایک دو دفعہ تو خود گئے، اور پھر تیسری دفعہ انہوں نے اپنی بیوی کا بھی ویزا اپلائی کر دیا۔ تو جب گئے، ان کا انٹرویو ہو رہا تھا، انہوں نے کہا تو آپ نے تو وہاں جا کے کلام سنانا ہے، تو یہ وہاں کیا کریں گی؟ ان کا جواب سنیں۔ پادری ہزکیل انہیں کہتے ہیں بھائی یہ وہاں میرے لیے دعا کریں گی، اور اس وجہ سے پھر ان کا ویزا بھی لگ گیا کہ مجھے اس کی دعاؤں کی ضرورت ہے، میں کلام وہاں سنایا کروں گا، یہ میرے لیے دعا کیا کرے گی۔ اور یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، دعا کا اتنا اثر ہے، دعا میں اتنی تاثیر ہے، دعا میں اتنی قوت ہے، یہ ذہنوں کو بدل دیتی ہے، سوچ کو بدل دیتی ہے، اور سب سے اہم بات، قلم میں بھی طاقت پیدا کر دیتی ہے۔ اور اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دعا کیا کریں، دکھاوے کے لیے نہ کیا کریں۔
تاکہ لوگ سمجھے گئے وہ بڑی دعا گوئے بڑی خدا دے وچ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، لیکن دکھاوا نہیں کرنا کہ یہ شخص بڑی دعا کرتا ہے۔ میں آپ کو اپنے بارے میں کہتا ہوں، میں بہت زیادہ دعا کو بندہ نہیں ہوں، لیکن میں دعا کرتا ہوں، میں کلیم نہیں کرتا، میں دعویٰ نہیں کرتا۔ آپ بھی دعویٰ اچھا ہے کہ وہ کرے کہ یہ میرا بندہ ہے جس سے میں خوش ہوں، میں ان کے ہونٹ پاک کر دوں گا تاکہ یہ دعا کریں، ایک دل ہو کر اس کی عبادت کریں۔ ہم ایک دل ہو کر عبادت کیا کریں، ہم کرتے نہیں ہیں، ہمارے دل کہیں اور لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ دلوں کو ذرا مضبوط کریں۔ مضبوط میرا دل ہے شوکت دے نال گاواں، تعریف اپنے رب دی تے حمد میں سناواں۔ مضبوط ہو کس طرح؟ پریشانیوں کو چھوڑ دیں۔ زندگی میں پریشانیاں آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گی، مشکلات آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گی، حادثات آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، لیکن خدا کہتا ہے کہ ایک دل ہو کر عبادت کریں۔ کوش کی نہروں کے پار سے میرے عابد یعنی میری پراگندہ قوم میرے لیے کیا لائے گی؟ کون سی قوم؟ جن پہ مشکلات ہیں، جو پراگندہ ہو گئے، جو تتر بتر ہو گئے، جو مشکلات میں تھے، وہ بھی میرے لیے کیا لائیں گے؟ ہم ہدیہ اس وقت آتے ہیں جب خوشحال ہوتے ہیں، ادروائز نہیں۔ ہدیہ لائے خدا ان کے گھر میں اس کی خدمت کے لیے، وہ ہدیہ لائے گی اسی روز تو اپنے سب مال کے سبب سے جن سے تو میری گناہگار ہوئی شرمندہ نہ ہو گیا ہے میری قوم جس کو میں پیار کرتا ہوں۔ اب تو شرمندہ نہیں ہوگی تیرے گناہ کی وجہ سے، تیری نافرمانی کی وجہ سے، تیری چغلیوں کی وجہ سے، تیری بد زبانی کی وجہ سے۔ بد زبان، تیز زبان جو بھی شخص ہوتا ہے کہ ان کے کلام میں لکھا ہے کہ نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ دیتی ہے۔ جب آپ کسائی کے پاس جاتے ہیں، جب وہ ہڈی توڑتا ہے بڑا زور لگتا ہے اس کا، ہڈی جلدی ٹوٹتی نہیں ہے، اتنی مضبوط خدا نے بنائی ہے۔ لیکن اگر آپ کی زبان نرم ہو، لہجہ نرم ہو، تو پھر سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اور خدا ڈائریکٹ ان کو کہتا ہے اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اس وقت تیرے درمیان سے تیرے متکبر لوگوں کو نکال دوں گا۔ کون سے لوگوں کو نکال دوں گا؟ اور جو تکبر کرتے ہیں، جو مغرورے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں میں بڑی چیز ہوں، او میں نے فلاں کو یہ کر دیا، ایسے لوگوں کو خدا کیا کرے گا؟ نکال دے گا۔ خدا نہ کرے کہ میں اور آپ، ہم میں سے کوئی بھی، ہمارے گھر میں سے کوئی شخص، کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بھی متکبر ہو۔ خدا کو تکبر پسند، اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے میں ان کو نکال دوں گا اور پھر تو میرے کوہ مقدس پر تکبر نہ کرے گی۔ یہ اچھا لفظ نہیں ہے، اس سے گریز کریں، تکبر نہ کریں۔ میں تجھ میں ایک مظلوم اور مسکین بقیہ چھوڑ دوں گا۔ مظلوم اور مسکین، آپ کوئی مجھے کہے نا تو میں تو برا بناؤں گا، کوئی مجھے کہے نا آپ حاجی صاحب تو بڑے مسکین ہو، میں برا بناؤں گا، آپ بھی بناتے ہیں۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جن پہ ظلم ہوتا ہے، جو مظلوم ہیں، جنہیں دوسرے کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اور جو مسکین ہیں، آگے سے جواب ہی نہیں دیتے، حلیمی کے ساتھ چلتے ہیں، میں ان کو بچا لوں گا، میں انہیں چھوڑ دوں گا، وہ میری تعظیم کریں گے، وہ میری ستائش کریں گے۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا، ہم دو تعریف بھی کئی دفعہ وہی لوگ کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے، اس کا جواب لکھا ہے، غور سے دیکھیں، اس لیے میں کہتا ہوں یہ حوالہ ضرور کھولا کریں۔ میں تجھ میں سے ایک مظلوم اور مسکین بقیہ حصہ چھوڑ دوں گا اور وہ خداوند کے نام پر توکل کریں گے۔ ان کا توکل خدا پہ ہوگا، دوسروں کا نہیں، جو تکبر کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، وہ نہیں، ان کو نہیں، بلکہ ان کو وہ لوگ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، جو مظلوم اور مسکین ہیں، وہ میرے نام پر توکل کریں گے۔ اور جو خدا پر توکل کرتا ہے اس کے کام نہیں رکتے، اور جو انسان پر توکل کرتا ہے اس کے کام رک جاتے ہیں۔ کسی انسان کو
جو سامنے آپ کے کھڑا ہو. ہم آج کل انسان شخصیت پرست ہو گئے ہیں نا. بلکہ آج صبح صبح میں سن رہا تھا کہ آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. میں کہہ رہا تھا یہ کیا بات ہے بھائی؟ آدمی تو سب ہیں. آدمی کا مطلب جو سانس لینے والا شخص ہے آدم سے ہے, ہم سب ہی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں آدمی تو ہے ہم سب, پر انسان کوئی کوئی ہے. انسانیت جس میں ہوگی. اور اس لیے خدا کا بندہ سفرنیہ کلام مقدس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہتا ہے وہ لوگ جو رہ جائیں گے وہ خدا پر توکل کریں گے. اسرائیل کے باقی لوگ نہ بدی کریں گے, نہ جھوٹ بولیں گے, نہ ان کے منہ سے دغا کی باتیں پائی جائیں گی. یہ وہ قوم ہے جنہوں نے خدا کو اپنا قبول کر لیا. آج وہ قوم جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتی ہے, یہ وہ قوم ہے. کون سی قوم؟ دوبارہ دیکھیں لسٹ میں. وہ جھوٹ نہیں بولیں گے, بدی نہیں کریں گے, اور ان کے منہ سے دغا کی بات نہیں نکلے گی. دغا ہم کسی سے کر نہیں سکتے. وفا کا میں نے بپتسمہ لیا ہے. اگر وفاداری کا بپتسمہ لے لیا ہے تو پھر میں اور آپ خدا کے ساتھ دغا کر نہیں سکتے. وہ دغا بھی نہیں کریں گے, بلکہ وہ کھائیں گے, لیٹے رہیں گے, اور کوئی ان کو نہ ڈرائے گا. خداوند میری طرف ہے, میں نہیں ڈرنے کا. انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اس کا توکل خدا پر ہے. آپ خدا پر توکل کریں, اپنے بچوں کی تربیت خدا پر توکل کرتے ہوئے کریں, اور ایسے کاموں سے بچیں جو ہمیں شرمندگی دیتی ہیں. لکھا ہے کہ پھر میری قوم شرمندہ نہ ہوگی. میرے لوگ شرمندہ, بلکہ خوشی کی خبر. ابنت سیون نغمہ سرائی کر, اے اسرائیل للکار, اے دختر یروشلم پورے دل سے خوشی منا اور شادمان ہو. اور جب آپ خداوند کے گھر میں آتے ہیں, جب یہ حمد و ثنا کوائر کے لوگ ہمارے ساتھ مل کے کرتے ہیں خوشی کے ساتھ, تو پھر ہمارے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ شادمانی آ جاتی ہے, تسلی مل جاتی ہے, اطمینان مل جاتا ہے. اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہوں گا, بے شک زندگی میں مشکلات آئیں, کیونکہ بہترین دنوں کے لیے, بہترین مستقبل کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے, ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اس لیے کرنتھس کی کلیسیا کھولے, ذرا چند باتیں لوں گا وہاں سے. کرنتھس کی کلیسیا میں یہی ایک بات تھی. وہاں بھی بڑے متکبر لوگ تھے, ان میں بھی بڑے لڑائی جھگڑے تھے, اور خدا کا بندہ ان کو کہتا کہ کیا یہ حسد اور جھگڑا آپ میں کہاں سے آ گیا, تکبر کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ ہم تو سب خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, اور آپ خدا کی کھیتی ہیں اور خدا کی عمارت ہیں. یعنی کہ خدا کی عمارت میں اور آپ ہیں. یہ دیکھیں عمارتیں بنی ہوئی ہے, اس میں اینٹیں بھی ہیں, سیمنٹ بھی ہے, سریا بھی ہے, اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. کہتا تم تو خدا کی عمارت ہو. اب کیا کرتے ہیں؟ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا 26ویں آیت میں, اگر آپ کہیں تو کھول لیں, پہلے باب کی 26ویں آیت. اے بھائیو, اے بہنوں, اے بچوں, اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم, بہت سے اختیار والے, بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے. جن کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ چودھری نے, بڑے لوگ ہیں, ان کو نہیں خدا نے بلایا, ان کو ریجیکٹ کر دیا, ان کو نہیں چنا. یہاں پہ حکیم کا مطلب ہے حکمت والے, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں عقل کل ہوں, مجھے سارا پتا, اور مینوں پتا ہے اس گل دا, اور مینوں پتا ہے. پتا کوئی نہیں ہوتا. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے حکیم نہیں انہیں چنے. اور ان حکیموں کی نہیں بات جو دوائیاں دیتے ہیں بھائی, ان کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ میرے میں بڑی حکمت ہے, میں بڑا عقل مند ہوں, میرے علاوہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. بلکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں, بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا, عقل مندوں کو نہیں, جن کے پاس بہت کچھ ہے ان کو نہیں, بلکہ خدا نے کن کو چن لیا جی؟ اپادھی سلیم کھوکھر آج کل تو یہاں نہیں ہے, امریکہ میں ہے, لیکن وہ اس حوالے کو بڑا پڑھتے تھے, تو میں ان کو کہتا یار بہت ہی پسند ہے, تو نہیں بالا کہتا تھا بے وقوفوں کو چن لیا. حکیموں کو شرمندہ کریں, خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا.
کہ زور آوروں کو شرمندہ کریں۔ زور آور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑی چیز ہوں، میں طاقت کے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں، اور جو لوگ طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو لوگ مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو لوگ اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ خدا کبھی ان کی زندگی سے خوش نہیں ہوتا۔ آگے سنیں، بلکہ خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو، بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے۔ اب یہ لفظ بڑے سخت ہیں، کسی کو تو نہیں نا آپ کہہ سکتے او بھائی آپ بڑے کمینے ہیں، آپ بڑے حقیر ہیں، کہیں تو صحیح، سر پھاڑ دے گا آپ کا۔ لیکن یہاں پہ لکھا ہے خدا نے ہم میں سے، دنیا میں سے جن کو لوگ کچھ سمجھتے نہیں تھے، کمینوں حقیروں کو، بلکہ بے وجودوں کو چن لیا تاکہ موجودوں کو نیست کر سکے۔ کیونکہ میں اور آپ بھی بے وجود ہی تھے بھائی سارے، خدا نے ہمیں اپنا وجود دے دیا۔ غیر قوم تھے ہم، جن میں لوگ کچھ نہیں سمجھتے تھے، خدا نے ہمیں برگزیدہ قوم میں شامل کر لیا تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کریں۔ کبھی نہ فخر کیا کریں آپ اپنی طاقت پر، اپنے پیسے پر، اپنی تعلیم پر، اپنی خوبصورتی پر، بالکل فخر نہ کریں، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسے لکھا ہے ویسے ہی ہو کہ جو فخر کرے کس پر کرے، آپ خدا ان پہ فخر کیا کریں جس نے میرے لیے اور آپ کے لیے صلیب پر اپنی جان دے دی، مر گیا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا، تاکہ میں اور آپ اس پر ایمان لا کر ہلاکت سے بچیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ مرکز کا حوالہ دیکھ لیتے ہیں، زیادہ بات نہیں کروں گا اس پہ، کیونکہ یہ حوالہ جو پڑھا گیا وہ ایسی چیزوں کے بارے میں ہے جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا ایک تصور، ایک خیال اور ایک سائیکی ہوتی ہے، سائیکالوجی کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے اندر، آپ کے دماغ میں یہ چیزیں جو گھس جاتی ہیں یہ آپ کو خراب کرتی ہیں۔ سنیں ذرا، یہ یسوع مسیح کی بات ہے۔ پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے اور فی الفور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ تعلیم بڑی ضروری ہے، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ تعلیم صحیح دے ہی وہ ہو سکتا ہے جو صاحب اختیار ہو، جس کو یہ اختیار دیا گیا ہو، جس کے پاس الفاظ ہو، اور ایسے الفاظ جن میں تاثیر ہو کہ اس کے الفاظوں سے دوسرے لوگ مائل ہو سکیں، قائل ہو سکے کہ جو کچھ ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے۔ لیکن جتنے مرضی پڑھا لکھا بندہ ہو، جتنی مرضی ڈگریاں ہوں، اگر اس کے پاس الفاظ نہیں، الفاظوں کی ترتیب نہیں، تاثیر نہیں، تو وہ اس کے الفاظوں سے، اس کے سٹائل سے، اس کے انداز سے لوگ مائل بھی نہیں ہوں گے، قائل بھی نہیں ہوں گے، بلکہ گھائل ہو جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ تعلیم دینے لگا، اور فی الفور ان کے عبادت خانہ میں سے ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی، اور وہ کہہ کہ چلایا ناپاک روح۔ اب میں بتاتا ہوں کہ کون سی ہے۔ ناپاک روح تھی اس میں، وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ بد روح نے بھی سمجھ لیا، بری روح نے بھی سمجھ لیا کہ یہ خدا کا قدوس ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ میں اور آپ ابھی تک نہیں سمجھ سکے، لیکن جس کو خدا کے قدوس کی پہچان ہو جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا چپ رہ اور اس میں سے نکل جا، نکل جا اس میں سے۔ کاش ہم سب کے اندروں میں جو بدروہیں ہیں نا وہ نکل جائیں۔ بدروح وہی ہوتی ہے جو آپ کو غلط سائڈ پہ لے کے جاتی ہے، بدروح وہی ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں غلط خیال پیدا کر دیتی ہے،
اور اس نے کہا نکل جا اس میں سے. پس وہ ناپاک روح سے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی. سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے یہ کیا ہے بھائی, انہوں نے کبھی اس طرح دیکھا ہی نہیں تھا, یہ تو نئی تعلیم ہے. وہ ناپاک روحوں پر بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں. ناپاک روحیں بھی حکم مانتی ہیں, کس کا؟ پر میں اور آپ نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے, ہم اپنی مانتے ہیں. ہم اپنی سوچ اپنی عقل کے مطابق چلتے ہیں. ناپاک روحیں بھی اس کا حکم مانتی اور چلی جاتی ہیں. اور فی الفور کی شہرت گلیل کی اس تمام نواحی جگہ میں ہر جگہ پھیل گئی. اچھی بات, اچھی تعلیم, لوگوں نے نجات پائی, رہائی پائی, چھٹکارا پایا. صاحب اختیار وہی شخص ہوتا ہے جسے خدا اختیار دیتا ہے. میری یہ دعا ہے کہ خداوند آج کے اس سماج میں جہاں خدا نے مجھے اور آپ کو رکھا ہے, ہمارے رویوں سے, ہماری گفتگو سے, ہمارے اچھے لہجے سے دوسرے لوگ برکت پائیں اور جانے کے معیار آپ مسیحی ہیں. خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کا شکر. ہم دعا مانگیں. بھائی نیم جان آپ سے درخواست ہے چند الفاظ میں کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں. اور بندہ کے وسیلے سے پہنچایا, اس کے لیے بھی تیرے شکر گزار ہیں. اب ایک خدا تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے یسوع ناصری تو ہمیں ہمیشہ اپنی نعمتوں, برکتوں اور بخششوں کا ہر لمحہ, ہر پل, ہر وقت شکر ادا کرنے کی توفیق بخش. ہم اے خدا تجھے ہمیشہ اپنے قریب پائیں. ہماری ساری خطائیں, گناہ اور تقصیریں معاف فرما. اور یہ بھی کہ جو بھی اے خداوند مرضی مانتے ہیں اور نسل در نسل منتقل ہونے والے گناہ ہیں, وہ نہ صرف ہم سے بلکہ ہمارے بچوں سے اور آنے والی نسلوں سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے. کیونکہ جب ہم تیرے حضور سجدہ کریں تو اے خداوند وہ محض سجدہ نہ ہو بلکہ کوئی بھی ایسی قوت, کوئی بھی ایسی طاقت درمیان میں حائل نہ ہونے پائے. اے خداوند ہم اپنے تمام مسیحی جو خاندان ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, خاص طور پہ اے خدا ایک شیرخوار بچے سے لے کے اپنے نوجوانوں تک, اپنے بزرگوں اور اپنے بہن بھائیوں تک سب کے لیے خصوصی دعا مانگتے ہیں. خاص طور پہ اپنے بچوں کے لیے اے خداوند دعا مانگتے ہیں کہ ان کی اچھی نشوونما اور اچھی تربیت ہو. اور نوجوانوں کے لیے اے خدا کہ ان میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کا ذوق و شوق ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اعلیٰ ملازمتیں اور اعلیٰ پوسٹیں حاصل کر سکیں. اور اے خداوند اس کے لیے انہیں خاص ذہن, قوت اور جذبات. اور اس کے ساتھ ساتھ اے خداوند یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ ہر طرح کی بری صحبت سے, ہر طرح کی جو گھٹیا سوسائٹیز ہیں ان سے بچا کر انہیں محفوظ رکھ, تاکہ اے خدا وہ تیرے ساتھ چلتے ہوئے اے خداوند یہ سب ممکن بنا سکے. تمام بچوں کے لیے, یوتھ کے لیے جو اس گرجا میں, اس چرچ میں خاص طور پہ تیری اے خداوند خدمت کرتے ہیں, ان کو اے خدا قبولیت کی سند عطا کر, تاکہ مستقبل میں اے خدا وہ یونی برکتوں سے مالا مال ہو سکا. ایک دفعہ پھر سے آج کے سارے کلام کے لیے, تیری اس ساری میٹھی باتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تیرے بندہ کے وسیلہ سے پہنچی. اب اے خدا یہ بھی تجھ سے دعا مانگ لیتے ہیں کہ تو ہم میں سے ہر مسیحی کو ذہن کو کھول, اس کے دماغ کو روشن کر, قلوب کو وسیع کر, اور اے خداوند ہمیں چشم بینا عطا کر, تاکہ اے خدا ہم تیرے پاک کلام کے ان تمام بھیدوں کو سمجھ سکیں, بائبل مقدس کی سچائیوں اور ان کی حقیقتوں سے اے خداوند روشناس ہو کر خدا ہم تیرے پاک کلام کے کو سمجھتے ہوئے تجھ پر ایمان لا سکے, تاکہ ہم میں سے ہر کوئی
हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन सके। ऐ खुदा एक दफ़ा फिर से मैं तमाम लोगों के लिए, तमाम ख़ानदानों के लिए खुसूसी दुआ मांगता हूँ। ऐ खुदा ये भी कि ऐ खुदावंद हमें अपने नाम की गवाही के लिए खड़ा कर। वो सारे खौफ, वो सारे डर, वो सारे जो ऐ खुदावंद हमारे अंदर झिझक है वो जाती रहे और हम चलते फिरते हर वक्त तेरे नाम की गवाही का बायस बन जाए। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुनल कबूल कर। आमीन। ऐ कुदूस बाप, तूने अपने प्यारे बेटे के खून के वसीले से हम सबको एक नई और ज़िंदा राह मखसूस करके दी, जिससे हम तेरे फजल के तख्त के पास बड़ी दलेरी के साथ आ सकते हैं। गो कि हम सब नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं। बड़ी आजिज़ी, इनकिसारी, हलीमी, फ़रोतनी के साथ उससे मिन्नत करते हैं। तू हम सबको भी अपने हुजूर कबूल फरमा। इन हदियों की भी तकदीस कर, इन्हें अपने हुजूर कबूल फरमा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तो तेरी तरफ से ही हमें मिलती हैं और तेरी ही दी हुई चीज़ों में से हम तुझे देते हैं।
देने वालों को बरकत दे, इनके वसाइल में वसअत दे, इनकी रोटी पानी पर बरकत डाल और हम सबको अपनी पनाह मिले। कलीसिया के ख़ानदान तेरे नाम से नामज़द है, जो कमज़ोरी की हालत में उन्हें शिफा बख्श दे। भाई नरगिस के लिए, भाई यूनुस गिल के लिए, दूसरे तमाम अजीज़ों के लिए दुआ करते हैं, तेरा हाथ इन सब की तरफ बढ़ा रहे। और जो लोग मुख्तलिफ़ तरह की मुश्किलात में मुब्तला हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, शुगर नॉर्मल रहे और तेरे लोग तुझ में खुश खुरम ज़िंदगी बसर करें। यह हदिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। जमायत बैठ जाए। हाज़िर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आई सूर अपने रुल्कुस के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैके की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाएं, क्योंकि तेरे वसीले से आई इस एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतअल अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए, निजात के बड़े बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च के लिए, सारी कलीसिया के लिए, जो लोग बैरून मुल्क हैं उन सब के लिए, जो हमारी आवाज़ को सुनते हैं उन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुक्मरानों के लिए और ख़ास तौर पर डायसिस ऑफ रायवन, बिशप ऑफ रायवन के लिए, चर्च पाकिस्तान के लिए और तमाम मसीही रहनुमाओं के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे नाम की हम्द व ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आए खुदावंद ताला, तेरा ही जलाल है। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चाहकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी, कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, जंगज़दा लोगों पर रहम कर, हम सब पर, पूरी कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिरना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हम सबको सिखाया, हम सब मिलकर कहेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटियाँ आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गौना गो और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके
تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں، ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنے، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے اے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ آلودہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں، اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اے ہم بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی دعا دیں اور کہیں کہ خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کیا بڑی ترتیب کے ساتھ آئیں، خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں اور روحانی تازگی حاصل کریں۔ خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی یادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی یادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی یادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی یادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی یادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی یادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی یادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی یادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی یادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی یادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی یادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی یادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی یادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی یادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی یادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور خوش ہو۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی یادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی یادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے لکھا اور اس کی یادگاری میں اس طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا،
खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लेखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, मुँह खोल। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आओ हम शुक्रगुजारी करें। कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नज़र गुजराते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें ये फजल बख्श ताकि हम इस ज़माने के मुशक्किल ना बनें बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी है।
और इस ज़बान में इसी तरह तेरी फतवा बताई है कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब वर्षों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे अरूल के साथ वाहिद खुदा अपने बाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत हर बात हमारे खुदा की हो। आमीन। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अजीज़ व कारब, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों के साथ, गमज़दा ख़ानदानों के साथ, बेरोज़गार लोगों के साथ, जंगज़दा लोगों के साथ और हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए।